رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد۔ جڑے لوگ تھکے بیٹھے ہو بے شک تھوڑا باہر چلو پھرو، بھائی اور بہت نزدیک آ گئے نے تے اتنی دیر تک میں تھوڑی خدمت وچ موجود ہاں۔ جڑے احباب بہرحال باہر ہیں انتظار فرماویں خان ہوراں دے آون دی، اتنے تک میں کچھ دیر تھوڑی ایک صلوات پڑھو محمد والے۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الی یوم الدین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعدی۔ صلوات۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 بار کل صرف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 بار کل شریف بلند آواز سے پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ رب کائنات نے حضرت انسان نو زندگی گزارن دے بڑے اچھے اعلیٰ پیمانے دے وسائل عطا فرمائے۔ جیتے فلسفہ بارش کا بیان فرمایا، فرمایا انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان تو پانی اتاریا، فانبتا بہی، زمین دے وچوں مالک نے انگوریاں اگائیاں، متاعا لکم ولانعامکم، اس تیچ نظام ایسا ہویا جو او تہاڈے فائدے دی بھی ہوندیاں، جڑا کچھ زمین چو اگدا ہے وہ تہاڈے فائدے دا بھی ہوندا ہے، تہاڈے حیوانہ دے چارے دا کم بھی دیندا ہے۔ چونکہ حیوانات دا سلسلہ اور حیوانات دا عمل دخل انسان دی زندگی اچھ بہت زیادہ ہے۔ دودھ، گوشت، چمڑے، پشم، انہاں دے والاں کولوں، انہاں دی پشم کولوں، انہاں دے چمڑیاں کولوں، دودھ، کھانا پینا، حیوانات کافی انسانی زندگی چ داخل ہیں، تو حیوانات دی خوراک بھی نال نال عطا فرمائی۔ اس آسان زندگی گزارن والے انسان دے وچ ایک، میں ذہنی طور دے ہوتے کوئی تقریر واسطے چکے آمادہ نہیں سا، لیکن یہ اصولی طور دے ہوتے کائنات دا ہمیشہ قانون ہے کہ کوئی ہی رواں دواں سلسلہ وہ دے وچ ایک نال پیلٹ موجود رہندا ہے۔ ریلوے دے انجانے چ بھی ایک ڈرائیور نہیں ہوندا، ہوائی جہاز چ ایک پیلٹ نہیں ہوندا، انیار جڑیاں لمبے سفران دیاں بساں ہوندیاں انہاں چ کئی ڈرائیور ہوندے۔ میں ایمرجنسی خطیب ہاں آج تہاڈی خدمت۔ کشتیاں دے وچ ملاح بھی دو دو ترے ترے ہوندے نے کہ جس وقت ضرورت آوے ملاح دا کشتی نال اتنا گہرا واسطہ ہے کہ ملاح جتنا بلند مرتبہ ہوندا ہے اتنا کشتی دا ضامن ہوندا ہے۔ میں نے وہ میری بات یاد ہے، ادھے لے جاواں گا گل ملاح تو آئی، دو پیغمبر ہیں کشتی تے سوار ہیں، فانطلقا حتی اتیا، دو میں پیغمبر چلیں حضرت موسیٰ اور جناب خضر، اگائیں تا دریات کشتی کھلی آئی،
حضرت اس کشتی تے سوار ہو گئے. جدہ کشتی ٹری وسط دریا چ آئی, کشتی کلی نہ آئی, کشتی ڈھیر سارے بندے ہیں, بیڑی اچ بندے بہت سارے ہیں. آخر پورا پرانے زمانے دو ہی تو وسیلے ہو جائیں سفر دے, یا اٹھ گھوڑے خچر دے یا دریا دیاں کشتیاں. لہذا اس بھری کشتی دے وچ جو ہی وہ درمیان پہنچی, حضرت خضر نے اس نو سوراخ کر دیتا. فخر کہا, قرآن دا اللہ دے نبی نے اس نو سوراخ کر دیتا. اتنے بڑی سوچنے والی گلاں. حضرت خضر نے کیا سوچ سمجھ کے سوراخ کیتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک انہیں کہیں شغل میں لے سوراخ کیتا ہے. وہ دے پیچھے پس منظر اچ کوئی مقصد موجود آتے سوراخ کیتا ہے, یقیناً سوچ سمجھ کے کیتا ہے. وہ دے پیچھے ایک مقصد موجود آ کیتا ہے. پتہ نہیں اتنے سارے بندے بیٹھے, سوراخ کرن دے ہوتے مترتب ہون والے اثرات دا بھی پتہ نہیں. جے اگر دریافت پہ وگدا ہوئے تھے وہ کشتی نو سوراخ کیتا ونجے تو سب تو پہلا کام ہوتا ہے پانی داخل ہو جاتا ہے. جیڑی بیڑی اچ پانی وڑ جائے وہ بڑھ جاندی ہے, جیڑی بیڑی بڑھ ونجے وہ دے بندے بھی. سوراخ کرن والی شخصیت عام نہیں ہے, پیغمبر ہے. ایک, بغیر مقصد دے کوئی کام نہیں کرن والا. دو, اتنے سارے انسانہ دی ذمہ داری انہیں دے ہوتے ہے کہ اگر سوراخ کریں گے انہیں بندے نال جیڑی بننی ہے وہ دے ذمہ دار ہے. اصل بھی بعض اوقات انہیں چیزاں نو نہیں سمجھ دے, معمولی سمجھنے انہیں چیزاں نو. بعض اوقات بجری ہے میں گلی اجلا چھڑ دیا ہے, بعض اوقات دن نو گڑا کھو دیا اور راتی اسی اندر سو گئے ہیں. پتہ نہیں کتنے موٹر سائیکل آ لے آندے, کوئی ادھو ڈھاسی, کوئی ادھو ڈھاسی, کوئی سائیکل آلے ڈھاسی, کوئی چلدا پھردا, کہیں بیچارے دی جتی رول گئی, کوئی خود وچ گر گیا. نہ انہاں چیزاں جڑے دانا لوگ ہوندے وہ اگلیاں چیزاں دی طرح متوجہ ہوندے نے اور خیال رکھدے نے. ہن حضرت نے جدہ سوراخ کیتا ہے تو اتھے سب تو پہلے نال والے دوسرے نبی شور مچایا ہے. اور تڑا کے خیال ہے حضرت موسیٰ شور مچایا اسی, باقی نہ مچایا اسی. جتنے کشتی اچ بیٹھے ہیں انہاں سارے نال نال شور مچایا. حضرت خضر دے ہوتے اس دا کوئی اثر نہیں ہویا. لیکن سوچن تے سمجھن والی گل ہے جو سوراخ بھی ہویا ہے, کشتی چ سوراخ بھی ہویا ہے, پانی بھی تیز آ, پانی کشتی چ داخل نہیں ہویا, کشتی ڈوبی نہیں. یہ کیا ہو گیا؟ ہو سکتا ہے لب لباں دریا دے وچ کشتی نو سوراخ بھی ہو جاوے, بندے بھی بیٹھے رہن, شور بھی مچیا رہے تے کشتی نو بھی کچھ نہ ہوئے. ہاں جے سوراخ کیتا ہے وہ پہلے اپنے آپ نو جاندا ہا جو میں کون ہاں, میں کون ہاں. جے سوراخ کیتا ہے وہ اے بھی جاندا ہا جو جتھے میں ہوواں اتھے کیا ہوندا ہے. کشتی دا سوراخ کرن والے نو معلوم آ کہ جس کشتی اچ کوئی اللہ دا صاحب مرتبہ بندہ ہوئے تو او دی عظمت دے اعزاز اچ اللہ بندیاں نو نجات دیندا ہے. جے سوراخ والی کشتی دا ملا حضرت خضر بن ونجے تا کشتی نہیں بڈدی تا یقیناً میدان معاشر اچ جیڑی کشتی دا ملا علی ہوئے. میرے کول گڈی کوئی نہیں ہوندی تے اساں نے ٹریناں تے سفر کریں دیا سی تے ایک بندہ ہوندا او ٹافیاں ویچدا اس ٹرین دے وچ. وعدہ میرے کولو فلانی ٹافی دا کچھ نہ ہی لیندا, آدھا ٹافی ہے تے بڑی عظم بڑی سونی ٹافی ہے تے بڑی ذائقے والی ٹافی ہے تے ہن میں کراں کہ جو میں پاکستان وچ ویچنی پوندی ہے, جے میں کدی اینو انگلینڈ وچ آ تے میری مانگی وکے. آج میرا حال ہی وہ ہے. توجہ گھبرائے اتنے بیٹھے. اللہ پاک تو آباد کل ڈھیر سارے پڑھن والے ہیں. سید محمد تقی حافظہم اللہ, جناب بھائی پروفیسر عابد حسین صاحب برادر, بھائی احمد علی صدرانہ صاحب, بھائی اقبال حسین خان صاحب, جناب معظم اللہ سید انیس رضا شاہ صاحب, سارے نال میرے رابطے. اور وہ جیڑا جڑی اسی کل
پڑھنا سا تو میں کہا اج میں پڑھنا شریف آدمی ہو کال جو سارے آندے ہو میں کہا 20-25 منٹ تو کل انشاءاللہ سارے ڈھیر سارے ہوں گے 9 بجے انشاءاللہ مجلس شروع ہو جائے گی وقت نہ میری بات یاد ہے وہ گشتی نہ بوڑھی حضرت خیر دی وجہ تو حضرت پیغمبر اسلام نے دین دے راستے اس بڑی سکون نال کدی غور نہیں کیتا سا اسی اپنی زندگی تے غور نہیں کر دے ذرا اج میرے نال چلو کتنا سارا کام کر دے ہو تسا اے جڑا کوئی ساڑے کو آ جاندہ ہے رزق اے ہون مالٹے مکن امرود تے مالٹے مکن اگلا پھل تھوڑے واسطے تیار ہے خربوزے اور ہندوانے خربوزے تے ہندوانے مک دے ودے ہو سن آم با جا سن آم مک دے ودے ہو سن ہاں منظور بات کیشا سی کیلا تو سارا سال چلتا ہے یعنی خدا دی ذات نے رزق دا نظام ایسا بنایا ہے کہ این وقتاً فوقتاً مرتباً نال نال چلتا ہے یہ رزق ہے ظاہری ایک رزق ہے معنوی کہ انہوں معرفت دا رزق ملے معرفت دا رزق دے پہلے رتبے اور پہلے مہرے دا نا ہے معرفت خدا جتنا خود عظیم ہے اتنی ہو دی معرفت بھی عظیم ہے جتنا خود عظیم ہے اتنی معرفت عظیم ہے اگلے مہرے دا نام ہے رسالت رسالت انسان دی ہدایت واسطے ضروری ہے اس ہدایت نے مستمر رہنا ہے جب تک انسان رہنا ہے اتنے تک انسان دے نال ہدایت رہنا ہے اس ہدایت دی خبر دین دے ہویا میرے پیغمبر نے اپنے بھائی مولا امیر نو فرمایا یا علی انت منی بے منزلت ہارون میں موسیٰ اے عقائد ولایت دے سلسلے دے عقائد بہت ضروری ہے انہوں دلیل دے نال اپنے کول محفوظ رکھیا کرو جذباتی تقریراں تو بڑی ہوندی ہیں یہ ولایت کوئی نہیں تو یہ کوئی نہیں ولایت کوئی نہیں لیکن متاسفانہ ان دلیل دے نال سمجھا کے باقاعدہ ان علمی رنگ کہ تیرے دل دے وچ این مضبوط ہوئے ولایت دا نظریہ بہت کم کیتا جاندہ ہے اس ولایت نو سمجھاون واسطے میرے پیغمبر نے فرمایا یا علی انت منی بے منزلت ہارون میں موسیٰ یا علی تیری اور میری مثال اس میدان رشد و ہدایت انسانانو ہدایت دی طرف لے جاونچ لوگانو اللہ دا راہ بکھاونچ لوگانو دین سمجھاونچ تیری تے میری مثال انہیں ہے جی میں حضرت موسیٰ تے ہارون دی آئی ایک ہوندہ ہے مشبہ ایک ہوندہ ہے مشبہ بے اللہ کرے سمجھا سکا میں آکھا نا بھئی فلانا بندہ شیر ہے کیوں آکھے ہم شیر ہے وہ تو 4 پیرہ آلہ ہے یہ تو 2 ٹنگا تے ٹوڑ دا ہے یہ نہیں وہ گوشت کھاندہ ہے انسان ماشاءاللہ اور بھی بہت کچھ کھاندہ ہے شیر نال فلانا شیر ہے انہاں دے وچ ایک نسبت پوندی پئی ہے جیڑی ہک ہو جائیے کیا کہ شیر بھی دلیر ہوندا ہے اے بندہ بھی دلیر ہے یہ دی دلیری دی علاقہ مشابت آگئے اتحادی صاحب تشریف فرمائے علاقہ مشابت دی وجہ تو میں کہا کہ فلانا شیر ہے پیغمبر فرمایا تیری مثال اسی طرح ہے جیسے ہارون اور موسیٰ کی تھی میں سنگت سناونی ہے کہ تو رلی ہے حضرت ہارون تے موسیٰ دی سنگت تو ان سمجھ آوے نہیں ہے کہ مولا امیر دا تیرے مذہب دے وچ اور مذہب اسلام وچ کتنا مقام ہے اللہ دی ذات نے فرمایا وَإِذْ نَادَ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قوم فرعون جا موسیٰ فرعون دے کول تاکہ وہ پرہیزگار بن جاویں قال ربی انی اخاف ان یکذبون مالک مینوں ڈر لگدا ہے مینوں جھٹلاویں مینوں ڈر لگدا ہے مینوں جھٹلاویں وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ وہ میرے نال ایک ویر بنائی ودن فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ مینوں ڈرے جو وہ مینوں قتل نہ کر دیں ارسل الى ہارون ذرا ہارون نو میرے نال رہا پھر فرمایا رد ان یصدقنی ہارون بھیج تاکہ میرے نال وہ میرا حامی بھی ہوئے اور میری تصدیق بھی کرے پیغمبر جو فرمایا میری تے علی دی مثال انہیں جی میں ہارون تے موسیٰ دی معلوم ہویا ہارون نو موسیٰ منگیا مصطفیٰ وی علی نو اللہ تو منگیا
عام نہ سمجھنا جڑی میں حدیث پڑھی ہے ایتھے میرے مکتبے دے وچ کتاب موجود ہے اور جڑے صاحبان مطالعہ لوگوں نے سمجھدن کتاب دا نام ہے ابقات الانوار ابقات الانوار ایک خود کتاب مولانا سید دردار علی شاہ صاحب دی لکھی ہوئی ہے لکھنؤ دیا اور 120 جلداں دے ہوتے مشتمل ہے اور او دا خلاصہ میرے کو 10 جلداں تھی اسے جو نے 4 حدیثاں دے ہوتے کام کیتا ہے حدیث منزلت 1 حدیث غدیر 2 حدیث سفینہ 3 اور حدیث تیر 4 انہیں 4 حدیثاں تے انہیں اتنا تحقیق دا کام کیتا ہے 120 جلد لکھی ہے آغا سید دلدار علی صاحب نے اور وہ 10 جلدہ میرے کو موجود ہیں جڑا اس حدیث دے میرا تھوڑا جا مطالعہ ہے وہ تو انہوں عرض پہ کرنا پہلی بات کہ اگر اس مشابہت نو رکھا تو جس طرح ہارون نو حضرت موسیٰ منگی ہے انہیں مولا علی نو اللہ دے کولوں حضرت مصطفیٰ نے منگی ہے ایک کیوں منگیا ریدان میرا حامی ہو یو صدے کو نہیں میری تصدیق کرے ٹھیک ہو گیا آؤ آگے چلیں اور کون سی مناسبت ہے رب شرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری اور مینو ہارون دے کیا ہو وزیرن میرا وزیر ہو من اہلی میرے اہل سے ہو اشدد بہی ازری او دے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي تے جیڑا کام میرے ذمہ لایا ہی اے دے ویچ علی نوی بھائی وال بڑا علی مولا نوی بھائی وال بڑا فَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ایک بات علی اللہ کا مانگا ہوا اللہ سے پیغمبر کا مانگا ہوا ہے ایک علی اللہ کو رسول اکرم منگیا ہے ایک 2 وزیر منگیا ہے تیسرا منصب منگیا ہے وَجَعَلْ لِي اور تو قرار دے میرے لیے ہارون کو قرار دے من اہلی میرے اہل سے ہے اخی میرا بھائی اشدد بہی ادری میری کمر کا زور ہو اشرک ہو فی امری میرے معاملے میں اس کو شریک بنا رسالت کار رسالت دا شریک بنا اس سارے عہدے مولا علی دے ہوتے تطبیق کر دیں کیوں میرے پیغمبر نے فرق کتاب مدارج النبوہ اور کتاب تفسیر ایک صلوات پڑھیں در منصور کتاب تفسیر در منصور میرے پیغمبر فرمایا لَقَدْ سَأَلْتُ لَمَّا أُسْرِيَ بِي لَيْلَةَ الْمِعْرَاج جب معراج دی رات میں معراج نصیب ہوئی اور میں آسمان پہ گیا سألت اللہ ربی در منصور میرے اہل سنت بھائیوں دی کتاب دا حوالہ پہ دینا میں نے اپنے رب سے یہ مانگا کیا سألت فی اخی علی جن میں نے اپنے بھائی علی کے لیے وہی کچھ مانگا ما سأل بہی اخی موسیٰ فی اخی ہارون کہ جو کچھ حضرت موسیٰ نے ہارون کے لیے کہا تھا میں نے وہی کچھ اللہ سے علی کے لیے کہا ففادنا موسیٰ 30 لیلہ ارشاد و ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کے لیے کہا کہ ادھر آ جاؤ کوہ طور پہ قال موسیٰ لأخی ہارون اخلفنی حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ جانے لگے تو حضرت ہارون سے کہا تم میرے خلیفہ بن جاؤ تم میرے خلیفہ بن جاؤ میری مثال علی دی مثال میرے نال انہی ہے یہ میں ہارون اور موسیٰ دی مثال ہے الا انہو لا نبی بعدی مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی
نہیں ہے. میرا پیغمبر خاتم النبیین ہے, میرا پیغمبر خاتم المرسلین ہے, لیکن پیغمبر اسلام تو بعد اسی طرح سلسلہ ہدایت اور ارشاد چلتا ہے جیسا کہ پیغمبر خود اللہ دا حکم دستے ہیں. اسی طرح پیغمبر اسلام تو بعد اگر حکم خدا معلوم کرنا ہو تو مرکز علی ہے. اللہ دا حکم معلوم کرنا ہو تو مرکز کون ہے؟ مولا علی ہے. ہاں, اس واسطے میرے پیغمبر نے فرمایا علی قاضی دینی, میرے قرضے ادا کرے گا علی. عالمکم علی, جو سارے جو زیادہ علم والا ہے علی. اقضاکم علی, تم میں سب سے زیادہ دین کا فیصلہ کرنے والا ہے علی. علی منی وانا منہ, علی میرے سے ہے اور میں علی سے ہوں. لحمہ لحمی دمہ دمی, علی کا خون میرا خون, علی کا گوشت میرا گوشت. انہو منی وانا منہ, وہ میرے سے ہے اور میں علی سے ہوں. توجہ رہے, اگر ویکھن والیاں نے بادیو نظر ڈٹھا ہے دعوت ذل عشیرہ ہائی تا پیغمبر دے نال علی ہاں, جے اگر ہجرت دا بستر ہاں تا پیغمبر دے بستر دے اتے نظر آمن والا علی ہاں. توجہ ہے, تو تھکے تے نہیں بیٹھے. اور میں کیا کرا بھائی, تو جی میں مولا علی سنایا گیا ساڑیاں کتاباں تو نہ سانو سنا جانے حیدر ہو آیا تو باو آصف ہو آیا. اور لو جی باو آصف ہو آیا. سلوات پڑھو محمد والے. بھائی اور یہاں گئے, میں انہاں دے درمیان تھوڑے درمیان حائل نہ ہونا چاہتا, اور انشاءاللہ کل تو پھر بہت سارے پڑھنے والے بھی ہون گے اور بہت زیادہ انشاءاللہ پڑھنے والے ہو سن. اللہ اکبر. قبلہ صاحب نو پتا ہو سی آقا سید ماجد نو لاری اڈے دے نال ایک واقعہ ہویا, امام بارگاہ دے وچ بم بلاسٹ ہویا. اور جتے بم بلاسٹ ہوندے نے اتنے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. شناخت کرنیاں ہیں لاشاں جو پتہ لگے جو کیڑے شہید دی کیڑی لاش ہے. بھائی اور بہت بڑے مصائب خان ہیں, بہت بڑے مصائب خان ہیں. میں مصائب کو نہیں پڑھنا, صرف اپنا ایک ثواب ملاونا چاہتا. کیا کرنا ہے, پتہ لگے جو کیڑی لاش کہیں دی ہے. اس وقت فیصلہ ہویا ہاں بہنہ بلاؤ ماما بلاؤ, او سنجانن جو کیڑی لاش کہیں دیئے. ہن لاشاں دے درمیان داخل ہو گئیاں بہنہ, تے بہنہ سنجان کے دسیا اے میرے بھرا دی لاش ہے, اے میرے بھرا دی لاش ہے. کوئی ایو جائے رنگ چ لٹیا ہے زہرا دلال. کہیں دی بہن آدھی گلی آئی, حسین تو ہے, حسین تو ہے. زیادہ نام پڑھنا چاہتا ہی کو لفظ جہاں قبلہ ماجد حسین, بھائی منظور حسین, بھائی ظفر, جتنے سادات ازادار بیٹھے ہو, ایک لفظ جہاں ہون تائیں وزن نہ کر سکیا. جیڑا نانے نو خطاب فرمایا دیا نانا ہاذا حسینوک, نانا اے تیرا حسین. نہیں جڑے لفظ دا منت کی تھی, جڑے لفظ دی منت کی تھی کہ بڑے ڈکھے لفظ ان بطول دی دھی دے بی بی آدھے مرملن بالدماء, نانا میرا حسین خاک تے خون چ رول گئے, میرے حسین خاک